الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فاتبعوا امر فرعون، سو انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی، اور نہیں تھا فرعون کا حکم برشید، صحیح سیدھا۔ یقدم قومہ، وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فاوردہم النار، پس گھسیٹ کر لے جائے گا، فاوردہم النار، پس ڈال دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، یا ڈال دے گا وہ ان کو جہنم میں، یعنی دھکا دے دے گا، گرا دے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور برا ہے یہ داخل ہونا اور داخل ہونے کی جگہ، یعنی فرعون اپنی قوم کو خود جہنم میں داخل کرے گا، یہ ہے تمہارا ٹھکانہ۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور پیچھے کیا گیا اس دنیا میں ان کے لعنت کو، اور قیامت کے دن بھی۔ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، برا ہے، رفت کہتے ہیں ساتھی، یعنی برا ہے مدد کرنے والا اور جس کی مدد کی گئی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو دوبارہ شروع کیا۔ آپ ذرا جانتے ہیں کہ 11ویں پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو دو ترتیبوں سے ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جہاں پر بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ضرور ذکر کرتے ہیں۔ اور دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے الگ سے بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 3 وجہ بیان کی جاتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیگر انبیاء کے زمانے کے قریب تر ہے۔ دیگر انبیاء کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کیا ہے؟ قریب تر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کہیں گے کہ بیچ میں نبی ہیں، عذابوں کے اعتبار سے قوموں پر جو عذاب آئے ہیں ان میں سب سے قریب ترین زمانہ کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کسی نبی کی قوم کے بارے میں کہیں عذاب کا تذکرہ نہیں ملتا۔ ایک تو یہ، چونکہ آخری یہ ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں۔ دوسری وجہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹاکرا جس شخص کے ساتھ ہوا تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ذکر کر کے یہ سمجھانا اور بتلانا چاہتے ہیں کہ جس بندے نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نہیں چھوڑا، تم کیا چیز ہو؟ جو آدمی پوری دنیا پر بادشاہت کرنے کا دعوے دار ہے اور خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اور خود بھی بہت بڑا جادوگر اور بہت بڑا نجومی ہے، اور اس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں جادوگر ہیں، لاکھوں کی تعداد میں نجومی ہیں، حتیٰ کہ جنات کے ساتھ بھی ان کا ڈائریکٹ تعلق تھا۔ نجومی جو ہوتا ہے اس کا جنوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، شاید آپ کو اس بات کا علم ہے یہ نہیں ہے۔ جنات جو ہیں یہ کچھ نہ کچھ ان کو بتا دیتے ہیں۔ تو اتنا بڑا نظام جو ہے اس نے سنبھالا ہوا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جیسے شخص کو تباہ کر دیا تو کیا چیز ہے؟ تم کیا چیز ہو؟ اس لیے اللہ رب العزت بار بار تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کثرت کے ساتھ جادوگری کا علم پایا جاتا تھا، کثرت کے ساتھ جادوگری کا علم پایا جاتا تھا۔ اور یہ لوگ جو تھے، چونکہ ابھی تک قریشیوں کے دماغ میں بھی
اس جادوگری کے علم کے اثرات تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی جملہ سنا کہ لوگوں نے آپ کو کہا، کیا کہا؟ جادوگر کہا، ساحر کہا، یہ کہا، وہ کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ کو بار بار ذکر کیا قریشیوں کے سامنے کہ جو جادوگر تھے وہ اس طریقے سے ذلیل اور رسوا ہو کر چلے گئے تھے، اس طریقے سے وہ کیا ہو گئے تھے؟ تباہ ہو گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، اور خود فرعون بھی تباہ ہو گیا تھا۔ اس لیے تم محمد کے بارے میں یہ جملہ مت ارشاد فرماؤ کہ مت کہو کہ وہ یہ جادوگر ہے، یہ جادو کا علم ہے، یہ قرآن کا علم ہے، توحید کا علم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہمارے ذہنوں سے یہ تصور نکالتے ہیں کہ جادوگر یوں ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ کا قرآن یوں باقی رہتا ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ تو اللہ رب العزت نے ان تین وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ کو ذکر کیا۔ یہاں پر پھر اللہ رب العزت آغاز فرما رہے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر، وسلطان مبین اور واضح دلیل دے کر۔ بآیاتنا سے مراد ہے وہ 9 نشانیاں جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی تھی۔ کون سی بلا؟ ایک اس کا مطلب ہے کہ تورات عطا فرمائی تھی، لیکن تورات تو بعد میں آئی تھی۔ یہ 9 نشانیاں ہیں: جوؤں کا پڑ جانا کھانوں میں، خون کا آ جانا، لال بیگوں کا آ جانا، چھپکلیوں کا آ جانا، مینڈکوں کا آ جانا۔ یہ 9 نشانیاں تھیں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے 9ویں پارے میں کیا ہے، وَالدَّمَ آیات مفصلات ان کے عنوان سے۔ اور سلطان مبین سے مراد ہے عصائے موسیٰ۔ سلطان مبین سے مراد کیا ہے؟ عصائے موسیٰ۔ اللہ رب العزت نے یہ 2 چیزیں دے کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ کس کی طرف؟ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو۔ 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو ذکر کرتے ہیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف۔ فرعون کیا ہو گیا ہے؟ سرکش ہو گیا، گمراہ نہیں ہوا، سرکش ہوا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ فرعون ہے نا، فرعون، اس کا معنی کیا ہے پتہ ہے؟ لفظ فرعون کا معنی بھی سرکشی ہے، اور یہ ایک فرعون نہیں بلکہ 70 فرعون گزرے ہیں۔ اس زمانے کے اندر جو بھی ملک کا بادشاہ بنتا تھا اس کو جو لقب دیا جاتا تھا وہ کون سا تھا؟ فرعون۔ جیسے ہمارے ہاں کو کیا دیا جاتا ہے؟ وزیر اعظم ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس زمانے میں جو مطلب یہ ہے کہ بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کا لقب دیا جاتا تھا، متکبر، سرکش، سمجھے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ سرکش ہو گیا، جاؤ اس کو دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کی طرف بھیجا، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فرعون اکیلا نہیں تھا، فرعون کے ساتھ فرعون کے چیلے چپانٹھے بھی تھے، وہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے، لوگوں کو گمراہ کرنے کا، اور فرعون کے بارے میں باقاعدہ ذہن بنایا کرتے تھے، فرعون یوں، فرعون یوں، فرعون یوں، فرعون یوں، سمجھے؟ اور جس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا پالا پڑا نا، اور جب یہ وہاں پر تخت شاہی کے اوپر بیٹھا اور عصائے موسیٰ اور دوسرے کیا کہتے ہیں اس کو جادوگروں کے کیا کہتے ہیں اس کو سانپ آئے مقابلے میں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا نے ان کے سارے سانپ کھا لیے۔ پھر یہ اپنے تخت سے وہاں سے اٹھ کے دوڑا، جب آخر میں اژدہا نے اس کی طرف سے منہ کھولا نا اس کو پکڑنے کے لیے، پکڑنا تو نہیں تھا، اللہ کا حکم تھا، صرف ڈرایا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس کا تخت بہت اونچا تھا، عام تخت نہیں تھا، چھوٹا سا، چونکہ آپ نے فرعون کے محلات تو دیکھے ہی ہیں جنہیں احرام مصر کہا جاتا ہے، تو آج بھی وہ اسی حالت کے اندر موجود ہیں اور بڑے بڑے اونچے اونچے ہیں۔ تو یہ تخت بھی اونچا اس نے بنوایا ہوا تھا۔ جب ایسے اژدہا نے اس کی طرف منہ کیا، یہ ڈر کے گھبرایا اور اپنے تخت سے نیچے گرا۔ تخت سے نیچے گرا تو یہ اٹھ کے بھاگا، اور اس کے دخول اور خروج کے راستے کھل گئے، بڑا پیشاب بھی اور چھوٹا پیشاب بھی، اور اسی حالت کے اندر یہ بھاگا، اور بھاگ کے یہ اپنے محل کے اندر جو تخت تھا اس کے نیچے آ کر چھپ گیا۔ یہ سمجھے؟ تو اس کی خدائی اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نکالی۔ تو یہ انسان تھا نا،
لیکن اس کو اٹھانے والے کون تھے؟ اس کے چیلے چپاٹھے، اس کو اٹھا دیا بس۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الی فرعون وملئہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فاتبعوا امر فرعون، انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی، وما امر فرعون برشید، اور اللہ فرماتے ہیں فرعون کا معاملہ کوئی درست نہیں تھا، غلط تھا وہ تو، کیونکہ اللہ کی وحدانیت سے روک رہا تھا، اللہ کے سامنے جھکنے سے روک رہا تھا، اپنے سامنے جھکنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ آگے فرمایا یقدم قومہ یوم القیامہ، آگے ہوگا وہ اپنی قوم کے قیامت کے دن، وما امر فرعون برشید، اللہ فرماتے ہیں فرعون کا فاوردہم النار، پھر فرعون ان کو کہاں پر ڈال دے گا؟ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ بئس الورد المورود، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ برا ٹھکانہ ہے، داخل ہونے کی جگہ کیا ہے؟ بری ہے۔ فرعون کو دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنی بڑی سزا دی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور قبر میں بھی۔ مزے کی بات یہ ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور قبر میں بھی اللہ نے تینوں چیزوں کا تذکرہ یہاں پر کیا اور وضاحت کے ساتھ کیا۔ کیا فرمایا؟ کہ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا اور اپنی قوم کو لے کر چلے گا، اور کہاں پر جا کر ڈالے گا؟ جہنم کے اندر ڈالے گا۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بئس الورد المورود، اور یہ برا ٹھکانہ ہے، داخل ہونے کی جگہ کیا ہے؟ بری ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا میں بھی اس کا یہ حال ہوگا، کہ دنیا میں بھی اس کو ذلیل کیا گیا، دنیا میں بھی اس کے پیچھے لعنت لگائی گئی، اور اس وقت سے لے کر آج تک لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لعنت کر رہے ہیں۔ بئس الرفد المرفود، اللہ فرماتے ہیں مدد کرنے والا بھی برا اور جس کی مدد کی گئی وہ بھی برا۔ یہ تو میرے دوستو دو عذابوں کا تذکرہ ہو گیا، کہ آخرت میں وہ جہنم میں پھینکے گا، اور دنیا میں اس پر کیا کی گئی؟ لعنت کی گئی۔ 24ویں پارے میں ذرا دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اللہ فرماتے ہیں آگ پیش کیے جاتے ہیں وہ اس پر صبح اور شام۔ آگ ان پر پیش نہیں کی جاتی، ورنہ تو آپ نے سنا قرآن پاک میں جہاں پہ اللہ رب العزت نے عذاب کا تذکرہ کیا، کیا ہے؟ ان کو آگ میں پھینکا جائے گا۔ ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ النار یعرضون علیہا، النار یعرضون علیہا، آگ یعرضون علیہا، پیش کیا جاتا ہے ان کو، علیہا اس آگ پر، غدوا وعشیا، صبح کو بھی اور شام کو بھی، ویوم القیامت، اور جس دن قیامت، ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، اللہ فرمائیں گے ادخلوا آل فرعون، ڈال دو تم فرعون کی آل کو، اشد العذاب، اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں۔ تو کیا ہوا؟ دنیا میں لعنت کی گئی، مرنے کے بعد ان کو پیش کیا جاتا ہے سب کو آگ کے اوپر۔ اب جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ جی فرعون کی لاش تو وہاں پر پڑی ہے، اس پر عذاب کیسے آ رہا ہے؟ میرے دوستو اللہ رب العزت نے اس فرعون کی لاش کو بھی عذاب ہی بنایا ہوا ہے، اور قرآن پاک سے واضح طور پہ ثابت ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے بدن کو محفوظ کریں گے اور اس کو قیامت تک آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے۔ تو یہی اس کے لیے عذاب کافی ہے کہ اس کی لاش آج تک نشان عبرت بنی پڑی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اس فرعون کی لاش کو دیکھ کر بھی بہت سارے لوگ غافل ہوں گے، ایمان نہیں لائیں گے، کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اور آج حالت یہی ہے، ہم سنتے نہیں فرعون کے واقعات، آپ یقین نہیں کریں گے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں شاید مولوی صاحب ایسے بول پڑتے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آج ہمارے گھروں سے 99% دین اور دین کی باتیں نکل چکی ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جن کے گھروں میں رات کو بیٹھ کر بچوں کی تربیت اور اصلاح کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے، ان کو پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے، ورنہ پرواہ کوئی نہیں ہے۔ عشاء کی نماز سے لے کر رات کو 12-1 بجے تک یہ حالت ہوتی ہے کہ گھر میں ایسے ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، اور پھر رات کو 2 بجے سو کے صبح فجر کی نماز گئی،
سمجھائی بات کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔